السلام علیکم۔ آج میں امپورٹنٹ نیچر آف سول سوٹ کے متعلق بتاؤں گا کہ خاص نوعیت کے دیوانی دعوے جو ہماری روزمرہ زندگی میں سول عدالت میں پروسیڈ ہوتے ہیں، تو ان میں سے جو خاص نوعیت کے دعوے ہیں وہ نمبر 1، سوٹ فار ڈکلیریشن۔ سوٹ فار ڈکلیریشن جو ہے یہ انڈر سیکشن 42 آف اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ اس کے بارے میں تھوڑا سا یہ وضاحت کر دوں کہ جب کسی بھی پراپرٹی پہ دو فریقین متنازع ہو جائیں، دونوں کلیم کریں کہ یہ پراپرٹی میری ہے، تو اس نیچر کو، اس ڈسپیوٹ کو عدالت میں سوٹ فار ڈکلیریشن کی شیپ میں ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔ عدالت ڈکلیئر کرتی ہے کہ یہ پراپرٹی کا آنر کون ہے، اس کا حقدار کون ہے۔ تو یہ کیس جو ہے سوٹ فار ڈکلیریشن کی شیپ میں عدالت میں داخل ہوگا اور وہاں سے اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے تحت فیصلہ ہوگا۔ تو اس چیز کو ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ عام تنازعات جس پہ دونوں فریقین میں سے کوئی ایک کلیم کرے تو وہ اس کیس کے زمرے میں آئے گا۔ دوسرا جو ہے وہ سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس آف کانٹیکٹ ایکٹ، یہ بھی بڑا اہم دعویٰ ہے۔ یہ بھی ہماری روزمرہ زندگی میں، سوسائٹی میں اس قسم کے بہت سے تنازعات کریٹ ہوتے ہیں۔ مثلا دو فریقین نے کسی پراپرٹی کا ایگریمنٹ کر لیا اور اس میں کچھ ایڈوانس پیمنٹ کر دی، کچھ ریمیننگ پیمنٹ ہے، اور اس میں معاہدے میں ایک ڈیٹ مقرر کر دی گئی ہے کہ فلاں تاریخ تک ریمیننگ اماؤنٹ پے ہوگا۔ تو دونوں فریقین اس ڈاکومنٹ کو پراپر لیگل وے میں رجسٹری کروائیں گے۔ اس میں اگر کوئی جو پراپرٹی سیل کرنے والا شخص اگر وہ ڈینائی کرتا ہے یا پرچیز کرنے والا ڈینائی کرتا ہے، تو دونوں میں سے جو ایگریوڈ اپنے آپ کو سمجھیں گے تو وہ شخص جو ہے اسی ایگریمنٹ کی بنیاد پہ اس نیچر کا سوٹ فار پرفارمنس آف کانٹیکٹ ایکٹ کا دعویٰ سول کورٹ میں داخل کر کے عدالت سے فیصلہ کرائیں گے۔ تو یہ بڑا اہم کیس ہے اور یہ ہماری سوسائٹی میں بہت اس کا جو ہے مسائل پیش آتے ہیں۔ تو تیسری قسم کا سوٹ جو ہے سوٹ فار ریکوری آف اماؤنٹس، تو یہ بھی بڑا اہم تنازع ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہے کہ اکثر پیسوں کے لین دین کے معاملات میں جب دو فریقین کے اندر تنازع ہو جائے اور ان میں سے ایک فریق اگر وہ اماؤنٹ، وہ رقم دوسری پارٹی جس کا رائٹ بنتا ہے اس کو نہیں دیتی، تو وہ شخص جو ہے اپنے وکیل کے مارفت سوٹ فار ریکوری آف اماؤنٹس جو ہے وہ دعویٰ داخل کرتا ہے۔ تو یہ بھی بڑی اہم نوعیت کا دعویٰ ہے اور اس سے ہمارے بہت سے سوسائٹی کی جو پرابلمز ہیں وہ عدالت میں ایسا کیس داخل کر کے مذکورہ جو فریقین ہیں وہ اپنے موقف کے مطابق اور اپنے ریکارڈ کے مطابق عدالت جو ہے ان کا فیصلہ کرتی ہے۔ چوتھا جو اہم نیچر کا کیس ہے وہ بھی بڑا اہم کیس ہے، یہ بھی ہماری سوسائٹی میں بہت قابل سماعت عدالتوں میں ہے، یعنی سوٹ فار پریمپشن آف رائٹ۔ تو سوٹ فار پریمپشن رائٹ جو ہے یعنی حق شفا، تو حق شفا کا بھی ہماری سوسائٹی میں اکثر کئی پراپرٹی کے تنازعات ہو جاتے ہیں، اور جس کا زیادہ کلوز رائٹ بنتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میرا حق بنتا ہے، میں اس چیز کو پرچیز کرنے کے لیے میں خود تیار ہوں، جبکہ یہ پراپرٹی کوئی آؤٹ سائڈ کا بندہ خرید کے لے گیا ہے، تو وہ جو زیادہ ایگریوڈ پرسن ہے وہ سوٹ فار پریمپشن رائٹ کا دعویٰ سول کورٹ میں داخل کرتا ہے۔ اسی طرح جو نیکسٹ اہم دعویٰ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، سوٹ فار پرماننٹ انجیکشن، یعنی کوئی ایسی پراپرٹی جس پہ دو فریقین کا
तनाज़ा हो, लेकिन उसमें एक वो फरीक है जो उस प्रॉपर्टी ऑनर है और उसकी पोजीशन में है, लेकिन उसको किसी दूसरी पार्टी से खदशा है बिला वजह मुदाखलत का या गैर कानूनी तौर पे दूसरी पार्टी से कब्ज़ा हासिल करने का या उसको किसी किस्म का कोई नुकसान पहुंचाने का, तो जो ऑनर पार्टी होती है प्रॉपर्टी की, वो जो है सूट फॉर परमानेंट इंजेक्शन जो है मुताल्लिका अदालत की दायरे इख्तियार जहाँ हो वहाँ वो दाखिल करते हैं और वहाँ से वो परमानेंट इंजेक्शन डिक्लेयर कराते हैं ताकि दूसरी पार्टी उनके जो पीसफुल पोजीशन है और जो उनकी जो ज़ाती प्रॉपर्टी है उसमें किसी किस्म की कोई गैर शख्स मुदाखलत ना कर सके। तो ये बड़ा एक अहम दावा होता है जो हमारे सोसाइटी में अक्सर प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, तो ये सिविल कोर्ट में प्रोसीड होता है। इसी तरह जो नेक्स्ट है सूट फॉर रिकवरी ऑफ डैमेज अमाउंट। तो अगर कोई डैमेज होता है किसी चीज़ का, किसी के हवाले से कोई नुकसान पहुंचाता है और उसकी बाकायदा एविडेंस हो उस मुताल्लिका चीज़ की जिसका नुकसान किया गया है और उसकी जो वैल्यूएशन जो है वो भी ऑन दी रिकॉर्ड हो, तो इस किस्म का रिलेटेड जो डिस्प्यूट का मैटर जो है वो भी सिविल कोर्ट में वो दाखिल होता है। इसी तरह जो एक और बड़ा अहम दीवानी दावा होता है यानी सूट फॉर डेफामेशन एंड रिकवरी ऑफ कंपनसेशन। तो अगर कोई शख्स किसी की हद तक करता है, तौहीन करता है किसी भी सोर्स से और उसकी हद तक तौहीन से, उसकी करदाशकशी से उसको नुकसान पहुंचता है, उसको जो भी नुकसान होता है जो भी, तो वो उसके अजाले के लिए उसकी वैल्यूएशन पे वो रिकवरी का सूट भी साथ फाइल होता है और उसकी डेफेमेशन का भी वो दावा यानी उसको सूट फॉर डेफेमेशन एंड रिकवरी ऑफ कंपनसेशन अमाउंट वो दाखिल होता है। तो ये अहम किस्म के दीवानी दावे होते हैं जो हमारी सोसाइटी में अक्सर तनाज़ात होते हैं, तो ये सिविल कोर्ट्स में प्रोसीड होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे देखने वालों को ये रहनुमाई मिलेगी।